بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو پیار بانٹا، سب کی خوبیاں دیکھا، سب کو سراہا، سب دھیرے دھیرے قریب ہو گئے اور یہاں تک بات مان لیا کہ کفر و شرک کو چھوڑ دیا، ایمان لائے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جو فرمایا وہ صحابہ کو دوبارہ نہیں کہنا پڑا کہ یہ واپس تم کو بتایا تھا کرتے نہیں، دوبارہ نہیں کہنا پڑا۔ کہیں کوئی روایت ہو تو اس کا مجھے علم نہیں ہے، اور اگر ایسا کہیں ہو بھی تو شاید ہی کہیں ہو ایسا۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام فرما دیتے تھے، صحابہ اسی وقت عمل شروع کر دیتے تھے۔ اس لیے صحابہ جیسا درجے والا انبیاء کے بعد کوئی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام صحابہ کی صفت ہے، اور انبیاء جتنے آئے اللہ نے ایک دفعہ کہہ دیا تو اللہ کو دوبارہ کہنا نہیں پڑا۔ کہنے میں مجھے ڈر لگتا ہے، ایسا ہی ہے نا، جو حکم اللہ نے دے دیا تو کر دیا۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تو صحابہ نے کر کے دکھایا کہ ہم بھی آپ کی ایسی ہی مانیں گے کہ دوبارہ آپ کو کہنا نہیں پڑے گا۔ اب یہاں اگر یہ بات کہ ہماری دکان کو کوئی ملازم ہو یا ہمارے گھر کا کوئی فرد ہو، بچہ ہو، بیوی ہو، کوئی بھی ہو، اس کو اگر ہم ایک دفعہ ایک بات سمجھائیں اور ہماری بات مان لے اور عمل کر لے، اس سے خوش ہوں گے یا بار بار کہتے رہیں اور نہ سنیں، پھر کبھی عمل کرے تو جب تک وہ عمل نہیں کرے جب تک غصہ رہے گا۔ اب یہ تو بات ان کی تھی اور اپنے ماحول کی تھی، اب ہم اپنی ذات پہ غور کریں کہ ہم اللہ کے رسول کی کتنی مانتے ہیں، کتنی مانتے ہیں۔ جتنا ہماری طبیعت چلتی ہے اتنا ہی مانتے ہیں، جہاں ہماری طبیعت نہیں چلتی وہاں ہم نہیں مانتے، کہتے کچھ نہیں، مانتے نہیں۔ آج صبح میں اصل میں بیان کی وجہ ہوئی کہ میں تو طے کر چکا تھا کچھ بولوں گا نہیں، بالکل نہیں بولوں گا، اتنا بول کے تھکا ہوں، ہر دن تھک جاتا ہوں اور روز توبہ کرتا ہوں صبح میں، اے اللہ میں بولوں نہیں، مگر بہت کام کی ہو تو بولو، ابھی دیجئے کیا کروں۔ ایک نوجوان بچہ آیا جس کو میں نے پہلی دفعہ دیکھا مسجد میں، اور کتاب میں بال کے مسائل پڑھے گئے، کتاب پڑھی جاتی، تعلیم ہوتی ہے، اس میں یہ مسئلہ پڑھا گیا کہ بال کو یہاں وہاں سے کینچی سے کاٹ کر سیٹ کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ شرعی احکام میں اس کا کیا درجہ ہے مفتی صاحب بتائیں گے، کیا ہے اس کا؟ جائز نہیں ہے۔ کیا ہے یہ؟ جائز نہیں ہے، یہاں سے بال کاٹا، وہاں سے کاٹا، وہاں سے کاٹا۔ جو آج کا نیا فیشن ہے وہ تو چھوڑ ہی دو، وہ تو آدمی کا کام ہی نہیں ہے۔ بنانے والا بھی حجام سے کم بھائی، حجام بھی کچھ جانتا نہیں اس لیے حجام ہے وہ۔ آج حجامت بنانا، بال بنانا بہت آسان ہے، کہیں سے کاٹ دو، سب فیشن ہے۔ اور سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا کہ آپ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جو لکھا ہے ہماری زبان میں کہ یہ ناجائز ہے کہ کچھ بال یہاں سے کاٹو، کچھ وہاں سے کاٹو، تو ہم تو یہی سمجھ رہے تھے خالی کہ کیچنگ سے کاٹ کے جو سیٹنگ ہوتی ہے وہ ناجائز ہے، لیکن آج دیکھا کہ اس سے بڑا ناجائز آ گیا، کوئی یہاں سے کاٹا، وہاں سے کاٹا۔ اگر ہم ایک دعا شروع کر دیں تو ہم دیکھیں گے ہماری زندگی بدل جائے گی، لیکن رزق حلال کے ساتھ۔ اگر حلال مال جا رہا ہے پیٹ میں، اور یہ دعا کریں اللہ ہم کو اپنی پسند کا دیندار بنا دیجیے۔ کس کی پسند کا؟ اپنی پسند کا دیندار بنا دیے۔ ہم ادھورے دیندار، ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ وہ بہت دیندار ہے، وہ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ وہ بہت دیندار ہیں۔ فیصلہ تو اللہ کرے گا نا دیندار کون ہے۔ وہ صحابہ نے سب کر کے دکھایا کہ ایک دفعہ میں مانتے تھے، اور ہمیں کتنی دفعہ سنائی دیتا ہم نہیں مانتے۔ اب یہ بال کا مسئلہ صبح میں پڑھا گیا کہ بال جو ہے کینچی سے جو سیٹ کرایا جاتا ہے، اس کے بجائے یا استورے سے پورا صاف کر دیا اس نے، یا آج کل تو مشین بہت اچھی آ گئی ہے، جتنے نمبر پہ چاہے سیٹ کر دیا اور اس کو چلا دیا، زیرو پہ کیے چاہے جتنے پہ کر لو، اب تو ہر طرح کی چیز آ گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر جگہ سے بال برابر کٹے، ایک جیسا ہو جائے ناپ کے اعتبار سے، اور اس کے بعد لمبا رکھنا چاہے تو کانوں کی لو تک رکھ لے،
یہاں تک رکھ لے اور یہاں کندھ موڑے تک اگر آ گیا تو بھی اچھا ہے اور خوبصورت بھی لگتا ہے. تو اس میں ایک نوجوان بیٹھا تھا فجر کی نماز میں نے دیکھا تو چہرہ دیکھا تو میں نے کہا پتہ نہیں دل نے گواہی دیا اور اس کے پڑھے لکھے ہونے کی کا ایک خیال جو ہے اس کی وجہ کی تھی تو وہ آ گئے تھے. تو ان کے بازو میں بیٹھا تھا تو میں نے سمجھا یہ کالج کے نئے کوئی پروفیسر آئے ہیں اور یہ لے کر آئے, تو اس لیے اس کے پڑھے لکھے ہونے کا بھی گمان ہوا اور چہرہ دیکھا تو جی خوش ہوا, ماشاء اللہ پڑھا. پھر بعد میں تعارف ہوا تو پتہ چلا یہ بچہ ان کے ساتھ نہیں ہے, یہ الگ سے آیا ہے. تو الگ سے آیا ہے تو جو بات بال کے مسئلے تھے وہ سن لیا تھا اس نے, اور وہ انگلش عربی لینگویج بھی سکھاتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا جانتا ہے بچہ. ابھی ظہر میں اس سے ملاقات ہوئی تو پہلے میں ٹھٹک گیا, میں نے کہا یہ کون بچہ, ایسا لگتا ہے کوئی پہچانا ہوا ہے, کیونکہ صبح کے لباس الگ تھا, صبح کی ٹوپی الگ تھی, صبح بال الگ تھے, اور ایک دم سے چینج ہوا تو میں سوچا کوئی نیا لڑکا ہے لیکن شکل سے تو ایسا لگتا ہے. تو ہمارا یہ دوست آیا تھا تو بمبئی سے, تو میں پہلے چوک کے یہ سمجھا ہوں آنے والوں میں سے یہ ایک بچہ آیا, تو آگے بڑھا مسافے کے لیے, تب میں اس کو دیکھا غور سے, میں کہا ارے تم ہو, بال کہاں گئے تمہارے, بڑے بڑے ایسے بال تھے, تمہارے بال کہاں چلے گئے. تو اس کی طرف سے جواب ہے مفتی صاحب نے نقل کیا مجھ سے کہ اس نے کہا جب یہ غیر شرعی ہے, اللہ کو ناپسند ہے, تو پھر اسے رکھیں گے کیوں, یہ ہے اس فطرت پہ کہ نہیں. کامیابی ناکامی کس کے ہاتھ میں ہے, اس عمل سے خوش ہوئیں گے اللہ پاک کے نہیں کہ میرے بندے نے ایک دفعہ آج پہلی دفعہ مسئلہ سنا اور ایسی فیلڈ میں رہنے کے بعد جہاں وہ پڑھائے گا اور پتہ نہیں اور کیا کیا کرتا ہے, یہ تو پڑھا لکھا آدمی تو یہ سب ایسی فیلڈ میں جاتا ہے, لیکن ایک دم سے اس نے کر لیا عمل, تو میرا جی خوش ہو گیا. تو میں نے کہا آج بیان اسی پہ کچھ کرنا چاہیے. اب اس میں ایک بات یہ ہے کہ آپ نے بھی سن لیا, مومن کا جی چاہتا ہے کہ اچھی بات سنا تو عمل کرے, ہر ایمان والے کا جی چاہتا ہے. ایمان جب تک ہے اچھی بات سنے گا تو عمل کا ارادہ ہو جائے گا, اور بری بات سننے گا تو توبہ کی توفیق ہو جائے گی اور چھوڑنے کا خیال آنے لگے گا کہ نہیں بری بات ہے تو نہیں کریں گے. اب یہ کرنا ہے, سمجھے آپ کا ارادہ بن گیا کرنے کا, ہوا کچھ ارادہ, تو کیا کرنا ہے. بمبئی کی زبان میں کہیں گے ٹکلے ہو گئے. اچھا آپ ایک دفعہ ٹکلے ہو جائیے اور ایک دفعہ پھر شرعی بال میں آ جائیے, جیسا بڑھتا ہے چھوڑ دیجیے. پھر جب یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے تو ہم کو پوچھ کر اپنی بیوی سے بتائیے کہ جب میں ٹکلا ہو گیا تو تم نے ہمیں کو روٹی خراب بنا کے دیا ہے, بہت غصہ آیا تھا تم کو کہ اس نے ٹکلے ہو گئے اس لیے آج ہم ان کو ناشتہ اچھا نہیں کرائیں گے, کسی دن کیا. اچھا راستہ چلتے کسی نے آپ کو ٹوک کر کہا یار میرا ارادہ تو چائے پلانے کا تھا مگر تم ٹکلے ہو گئے تو چائے نہیں پلائیں گے, کسی نے کہا. اچھا کوئی اچھا خوبصورت بال رکھ کے جا رہا ہے, کسی نے بلا کے کہا کہ آپ کا بال بہت اچھا ہے اس لیے. ارے جب اوپر اللہ نے فیصلہ کر دیا اچھا تو اچھا ہے, کسی کو لگے یا نہ لگے, جس کی طبیعت میں خباثت ہوگی اس کو اچھا نہیں لگے گا, جس کی طبیعت میں سلامتی ہوگی ایمان ہوگا اس کو اچھا لگے گا. یہ ہم بلا وجہ ہی سوچتے رہتے ہیں کہ ہم کیسے لگیں گے, ایسے کیسے لگیں گے. ارے بھائی ایسے ویسے کچھ نہیں, سب سے پہلے سوچا ہم اللہ پاک کو کیسے لگیں گے, جیسے ان کو اچھا لگتا ویسے ہی رہیں گے. پھر کیا ہوتا ہے, پھر ہماری کوئی بات مانتا ہے تو ہمیں اس سے محبت ہو جاتی ہے, پھر اللہ کو ایسے بندوں سے محبت ہو جاتی ہے, اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے. نہیں آپ کے گھر میں طرح طرح کا سامان ہے, مہنگا والا بھی سستا والا بھی, دل کس سے زیادہ لگا رہتا ہے, مہنگے والے سے, اچھے والے سے. اور خراب ہے جو ایک ٹوٹی سائیکل پڑی ہے, کھڑی تھی, کسی نے اسے گرا دیا, اور آپ نیا اسکوٹر لے کر آئے تھے, کسی نے اس کو گرا دیا. کب دکھ ہوگا؟ جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے, جو آپ نے کینسل ہی کر دیا ہے, اور آپ اس پر غصہ کر کیوں گرائے تو نے. بلکہ کوئی بچہ وہاں کھڑا ہو جائے اور اس کے ہاتھ میں کوئی ایسی کیل نظر آئے, رے بھائی دیکھ اسکریچ نہیں ڈالنا بھائی,
اور وہ سائیکل پہ اسکریچ ڈالتا ہو تو کیا کہیں گے آپ؟ ایسی جب اللہ کی مانتے ہیں تو اللہ کو اچھا لگتا ہے تو اللہ کہتے ہیں اسکریچ نہیں ڈالنا، میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس کی حفاظت کروں گا، اگر تو نے آنکھ اٹھایا تو اچھی بات نہیں ہے۔ اس لیے جب ہم نے ماننا چھوڑ دیا تو اللہ نے محبت کم کر دیا۔ وہ تو ان کی مہربانی کی اتنی محبت تو ہر ایک سے کرتے ہیں اپنے بندوں سے کہ کھانا پینا رہنا سب کا کرتے رہتے ہیں، لیکن حفاظت کا سامان تو جس سے محبت ہوگی اس سے ہوگی، اور محبت کس سے ہوگی؟ جو ان کی بات مانتا ہے۔ تو اس لیے ان کی بات مانے تو حفاظت میں لے لیں گے، محبت بھی کریں گے۔ اور پھر ایک بات یہ بھی ہے، جس سے محبت کرتے ہیں اس کے لیے اعلان ہوتا ہے، آسمان پر ہوتا ہے، فرشتوں میں اعلان ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ہماری زبان میں، میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم لوگ اس سے محبت کرو، وہ محبت کرتے ہیں۔ پھر دنیا میں اعلان ہوتا ہے جسے ہم نہیں سن پاتے، لیکن دل بتا دیتے ہیں سنا یا نہیں سنا۔ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے تمام اکابر، کسی نے دیکھا؟ ہم لوگوں نے تو نہیں دیکھا نا، سب کو محبت ہے کہ نہیں ہے؟ پھر اللہ ایسے محبت ڈال دیتے ہیں کہ دیکھا یا نہیں دیکھا، اچھوں کی سب محبت ملی۔ ارے ان کے آستانے پہ تو کیسے کیسے لوگ جاتے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں اگر کہ لوگ ہم سے محبت کرے اور اللہ ہماری حفاظت کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شریعت پر پورا پورا عمل کرنا چاہیے۔ جیسے ہم چاہتے ہیں لوگ ہماری پوری پوری بات مانیں۔ بیوی پوچھ لے آپ کی کتنی بات مانے تو چلے گا؟ پہلی رات کو پوچھ لیا اس نے، میرے سرتاج، میرے سب کچھ، میرے زندگی کے ساتھی، آپ ذرا یہ بتا دیجئے کہ آپ کی کتنی بات نہیں مانوں تو آپ کو چلے گا؟ بمبئی کی زبان میں چلے گا بولتے ہیں نا۔ کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے تمہارا بھائی؟ ایسے دیکھنا شروع کرو گے اوپر سے نیچے تک۔ یار میری امی بھی دیکھ کر لائی تھی، میں بھی بہت دیکھا تھا، بایو ڈاٹا بھی آیا تھا۔ بایو ڈاٹا کا دستور ہے آج کل، اسے بایو ڈاٹا کا بیان روز ہو رہا ہے۔ بایو ڈاٹا بھی آیا تھا، اتنی پڑھی لکھی ہے، اتنی بڑی بڑی ڈگری ہے، اور یہ کیسی پاگل پن کی بات کر رہی ہے۔ ایک خیال آئے گا، ایک خیال جائے گا، نگاہ اوپر جائے گی، نگاہ درمیان میں رکے گی، نیچے آئے گی، کیا ہوا؟ کیا بدل تو نہیں گئی؟ ذرا امی سے پوچھو تو صحیح، ایسا تو نہیں اس کی بہن کے ساتھ میرا رشتہ طے تھا، یہ آ گئی؟ نہیں کریں گے ایسا۔ ابھی اس نے نافرمانی کیا نہیں ہے، ابھی تو خالی سوال کیا ہے کہ کتنا نہیں مانے تو آپ کو چلے گا، اور اللہ کی ہم 90% نہ مانے، اللہ کو کیسے چلے گا؟ اللہ کو کوئی ضرورت ہماری نہیں ہے، ہم کو ضرورت ہے اللہ کی۔ ہماری یہ دنیا ختم ہوگی، یہ زندگی ختم ہوگی، ہم ایمان والے، ہمارا ایک دن آئے گا جس دن حساب کتاب ہوگا۔ سب کی ادائیں اچھی لگتی تھی کہ میرے محبوب کی ادائیں اچھی لگتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا جواب دیں گے؟ آقا وہاں کھڑے ہوں گے، ان کے سامنے اللہ سوال کر لے تجھے کون اچھا لگتا تھا، تیرا آئیڈیل کون تھا، تو کسے پسند کرتا تھا، کس کی نقل اتارتا تھا؟ کیا ہم نے ان سے اچھا کسی کو بنایا ہے؟ ان سے اچھا تو کوئی بھی نہیں۔ ہماری طبیعت کدھر چلتی ہے؟ اور سب آؤٹ آف فیشن ہوتے ہیں۔ ہر لوگ نیا فیشن آیا یہ گیا، ایک فیشن آیا یہ گیا۔ اللہ کی قسم میرے نبی کا اسٹائل کبھی پرانا نہیں ہوتا، اور ہر ادا نفع پہنچاتی ہے۔ ان کے طریقے پہ بال رکھو تو نفع، ان کے طریقے غسل کرو تو نفع، ان کے طریقے کھانا کھاؤ تو نفع، ان کے طریقے بازار جاؤ تو نفع، ان کے طریقے مسجد میں جاؤ تو نفع، ان کے طریقے بستر پہ جاؤ تو نفع، ان کے طریقے پہ کچھ بھی کرو ان کا طریقہ ہے تو نفع ہی نفع ہے۔ کوئی ریسرچ کرتا رہے، زندگی بھر ریسرچ کرتا رہے، پوری دنیا ختم ہونے تک ریسرچ کرتا رہے، اللہ کی قسم میرے نبی کے طریقے میں کامیابی ہی کامیابی، اس میں کوئی ریسرچ کی ضرورت نہیں۔ اور عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسولوں کے لیے ہے، اور کس کے لیے ہے؟ مومنین کے لیے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں ہم عزت کے ساتھ جئیں، اللہ کی حفاظت کے ساتھ جئیں، لوگوں کی محبت کے ساتھ جئیں، تو اس طرح سے محبت مل سکتی ہے۔ ہمیں ایک ایک چیز معلوم کریں۔ اب اس میں ایک مسئلہ آتا ہے، وہ سمجھ لیں۔ نفس اور ماحول کا شکار جب ہم بہت دنوں سے ہو چکے ہوتے ہیں، ماحول پورا بگڑا ہوا، تو اندر سے طبیعت ایمان والے کی چلتی ہے کہ یہ کروں، چلتی ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، لیکن یہ رکاوٹ بن جاتی ہے۔ پھر ایک جذبہ ہے جانے دو نا، ابھی پھر کر لیں گے نا،
اور یہ پھر کبھی ہوتا نہیں. ایک کام ایسے وقت کر لیا جائے, اللہ میں جانتا ہوں کہ یہ کرنا چاہیے, میں نہیں کر پاتا, آپ مجھے توفیق دے دیجیے, جی سے مانگو. اور کوئی غلط کام ہے, اللہ میں نہیں کرنا چاہتا ہوں, میں جانتا ہوں یہ غلط ہے, مگر میں آپ سے کہتا ہوں آپ مجھے بچا لیجیے. کل قیامت میں کم سے کم یہ کہیں گے کہ اللہ پاک میں تو اپنی کمزوری کا اظہار کر رہا تھا, نفس شیطان مجھے شکار کر رہے تھے. کل اللہ پاک کہ تو نے مجھ سے کہا تھا کیا, تو تو منمانی کر بھی رہا تھا اور اسی پہ راضی تھا, تم نے مجھ سے ایک دفعہ بھی کہا تھا تو کم سے کم یہ تو ہوگا اللہ پاک آپ سے کہتا تھا. میں کہتا ہوں, میں اللہ کے بھروسے کہتا ہوں, کہہ کے دیکھ لیں جس شعبے میں نافرمانی ہو رہی ہے ہر شعبے کا فرمانبردار بنا دیں گے. اور اگر پھر بھول چوک ہو گئی تو ایسی سچی توبہ کی توفیق ہوگی کہ بہت کچھ پا جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے اور عمل کی توفیق عطا فرما دے.